لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن لي كانت لي إلا ابنتان تمام جزء العباد اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو باقی تمام مسلمانوں کو تمام مخلوق کو پیدا کیا بلکہ یوں ہی نہیں زمین و آسمان چاند و ستارہ ہر کسی کو بنایا ہر کسی کو پیدا کیا وہ ہمارے خالق ہمارے اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل اللہم صلی اللہم آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں جس موضوع کو لے کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے
عورت کتنی بڑی بڑی گناہ کرتی ہے، اور اس کی گناہ میں یعنی ایک وائف کے ساتھ اس کا ہسبینڈ بھی دے رہا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ اسے اگر کوئی بچی پسند ہے، محبت ہے، تو کسی کو بیٹا پسند ہے اور کسی کو بیٹی پسند ہے، اور ایک ایک کر کے پسند ہے کہ اگر کسی کی گھر پر ایک بیٹی لڑکی جنم لے لے تو اس باپ کے سوچ میں اتنا آتا ہے کہ یہ بیٹی میرے گھر پر جنم تو ہوئی ہے لیکن ایک سر پر بوجھا بن کر کے جنم لی ہے، اور جس کے گھر پر بیٹا جنم لیا ہے یعنی اس کو بیٹا پسند ہے، بیٹا سے محبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہوگا تو میرا پیٹ پوشنے کے لیے باہر کمانے کے لیے جائے۔ کسی کو بیٹی سے محبت ہے، کسی سے بیٹا سے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے میرے پیارے ساتھی، کتنے ایسے میرے پیارے بھائی کہ اگر ایک بیٹی گھر میں جنم لیتی ہے تو باپ سوچتا ہے کہ یہ بیٹی میرے سر پر ایک بوجھا بن کر کے جنم لی ہے، یہ بیٹی میرے سر پر ایک بوجھا بن کر کے جنم لی ہے۔ اگر کسی لیڈیز کے پیٹ پر بچہ جب رہتا ہے، اس کے پیٹ میں چاہے 3 مہینے کی بچہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پیٹ میں 5 مہینے کی بچہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کی پیٹ میں 3 مہینے یا 2 دن یا 3 گھنٹے کی بچہ کیوں نہ ہو، جب ایک ہسبینڈ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری وائف کی پیٹ میں ایک بچہ ہے، اس کا ہسبینڈ اپنی وائف کو ایک ہاسپٹل پر لے کر کے جاتے ہیں، اس کا الٹراساؤنڈ کراتے ہیں، الٹراساؤنڈ کرانے کے بعد جب پتا چلتا ہے کہ اس کی بیوی کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بیٹی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے میرے پیارے بھائی ہیں کہ اگر کتنے ایسے عورتیں ہیں اتنے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے ہسبینڈ اپنی وائف سے اتنا زیادہ محبت کرتے ہیں، اگر اس کی وائف اپنے ہسبینڈ کو کہے کہ ہسبینڈ جی مجھے ایک بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ مجھے دنیا میں نہیں چاہیے، یہ بچہ میرے پیٹ میں 3 مہینے سے ہے یا میرے پیٹ میں 5 مہینے کا بچہ ہے لیکن یہ بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن کتنے ایسے مرد ہیں کہ اپنی بیوی کی بات سن کر کے اسے صلاح دیتے ہیں، اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جو اچھا لگے وہی کریں۔ کتنے ایسے عورتیں ہیں کہ جب ہاسپٹل پر جاتی ہیں اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب ہو سکتا ہے آپ کے گھر پر آپ کی بہن کیسی کرتی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کی وائف ایسے کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کی ماں ایسے کر سکتی ہے یا آپ کے رشتے دار کی کوئی بھی عورت ایسے کر سکتی ہے۔ کوئی عورت ہے کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، جب وہ ہاسپٹل پر جاتی ہے، ہاسپٹل جا کر کے ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ میرا پیٹ پر آپریشن کرا دیجیے۔ آپ دیکھ لیجیے یوٹیوب پر میرے پیارے بھائیوں، ایک عورت جب آپریشن کرتی ہے، بچہ گراتی ہے، اس بچوں کو پیٹ پر زندہ مار دیتی ہے، اس پیٹ پر زندہ قتل کر دیتی ہے، اس پیٹ پر اسے گوشت کی طرح پیس کر کے ختم کر دیتی ہے، اس بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالتی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے پیٹ پر مٹا دیتی ہے۔ ایسے کتنے ہوتے کہتی ہوگی، ڈرتی ہوگی کہ بچہ ہے میرے پیٹ میں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا حال ہوگا۔ کتنے ایسے وائف ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو صلاح دیتی ہے کہ بچہ مجھے نہیں چاہیے، دیتی ہے، بہت ایسے وائف دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، تم اپنے اولاد کو قتل نہ کیا کرو، تم اپنے اولاد کو مارا نہ کرو، تم اپنے اولاد کو مارا نہ کرو، تم اپنے اولادوں کو اس دنیا میں
ضائع نہ کرو. اس دنیا میں آنے سے پہلے تم اپنے اولادوں کو اپنے پیٹ کے اندر گوشت کی طرح پیس پیس کر کے نہ ملا دو. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر یہ غلط کام آپ بھی کرتے ہیں یا آپ کے گھر پر آپ کی بہن کرتی ہے یا آپ کے گھر پر اگر آپ کی والد کرتی ہے یا آپ کے گھر پر اگر آپ کی ماں کرتی ہے تو جا کر کے کہہ دو کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. اللہ رب العالمین آپ کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ اپنے اولادوں کو اپنے پیٹ کے اندر مار دیں، آپ اپنے اولادوں کو اپنے پیٹ کے اندر مٹا دیں. اللہ رب العالمین آپ تمام مسلمانوں سے، تمام پردہ نشین ماں بیٹوں کو، کسی مسلمان کو بھی یہ حکم نہیں دیا کہ تم اپنے اولادوں کو اپنے پیٹ کے اندر مار ڈالو. تو اپنی وائف کے ساتھ ہسبینڈ بھی ساتھ دے دینا اتنے بڑا گناہ کرنے کے لیے. اگر ایک ہسبینڈ اگر اپنی وائف کو یہ صلاح نہ دے کہ آپ کے بچوں کو اپنے پیٹ سے نہیں گراؤ گے تو گرا سکے نہیں گرا پائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا نحن نرزقكم وإياكم. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس طرح تمہارے روزی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، تمہیں کھلانے والا اللہ رب العالمین ہے، تمہیں پلانے والا اللہ رب العالمین ہے، تو تمہارے پیٹ سے یعنی تمہاری ماں کے پیٹ سے جو بچہ اس دنیا میں آئے گا، تمہارے بچے جو اس دنیا میں آئیں گے، اس کا بھی روزی کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کو بھی کھلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اس کو بھی پلانے والا اللہ رب العالمین ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین آپ کا بھی روزی کا مالک ہے، آپ کو کھلانے کا بھی مالک ہے، آپ کا ذمہ داری ہے آپ کے بچے جو اس دنیا میں آئیں گے اس کے بھی مالک ہے، اس کی روزی کا بھی مالک ہے. تو ذرا بتاؤ کہ دنیا میں جو بچہ آئے گا اس کو مارنے والا تم کون ہوتے ہو؟ اس کو اس دنیا سے مٹانے سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں قتل کر دینے والے آپ کیسے باپ ہو؟ آپ کو کس نے حکم دیا جب اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرمایا نحن نرزقكم وإياكم. اس دنیا میں جو بچہ آئے گا اس کا بھی مالک میں ہوں، اس کا روزی کا بھی مالک میں ہوں، اس کے کھانا اور پینا پلانے والے کا بھی مالک میں ہوں. اللہ رب العالمین جب آپ کو یہ حکم آپ کو کہا قرآن کریم کے اندر کہ جتنے بھی بچہ آئیں گے اس کا روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کو کھلانے پلانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین کے اوپر ساری کی ساری سب ذمہ داری ہے. تو آپ کون ہوتے ہو کہ آپ اپنی آواز میں صلاح دے کے اپنے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو بتا دیں کون ہے؟ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، آج کتنے ایسے میری ماں بہنیں ہیں کہ اپنے پیٹ کے لیے آج بچہ 12 سال کا ہے، آج بچہ 13 سال کا ہے، کوئی مدرسہ پر پڑھائی کر رہا ہے، کوئی مدرسے پر علم سیکھ رہا ہے، لیکن آج کل کے مسلمان اپنے پیٹ کے لیے اس بچوں کی علم کو چھوڑا دیتے ہیں، اس بچے کی پڑھائی کو چھوڑا دیتے ہیں اور اپنے پیٹ پوسنے کے لیے، اپنے پیٹ پالنے کے لیے، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے باہر بھیج دیتے ہیں. اور میرے پیارے بھائیوں، جب کہ اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہہ دیا نحن نرزقكم وإياهم، تمہارے روزی کا مالک بھی میں ہوں، تمہیں کھلانے پلانے والا کا مالک بھی میں ہوں. ایک بچے کو علم سے دور کرنا، ایک بچے کی پڑھائی کو چھڑانا، جس طرح کی ایک بچے کی قتل کر دینا اور ایک بچے کی پڑھائی کو چھڑا دینا، یہ دونوں برابر ہے. اور میرے پیارے ساتھیوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کی پڑھائی اپنے پیٹ کے لیے، آپ اپنی بچوں کی پڑھائی کو برباد مت کیا کرو، اپنے بچوں کے علم کو برباد مت کیا کرو، اور نہ آنے والی زندگی، آنے والا دور آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. اس سے اپنے بچوں کو صحیح تربیت اور صحیح علم دینے میں. ایک صحابہ تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اسلام قبول کیا تھا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے بہت سارا گناہ کیا تھا، میں نے بہت سارا
अल्लाह, उन गुनाह में से, उन पापों में से मुझे एक पाप बहुत सता रहा है, मुझे गुनाह बहुत याद आ रहा है। अल्लाह के रसूल कहते, सहाबा किराम बताओ तुम्हारे कौन से ख्याल में तुम्हारा वो गुनाह याद आ रहा है, तुम्हें वो गलती याद आ रहा है, बताओ कौन सा गुनाह है, बताओ कौन से, वो कौन सी गुनाह है, बताओ। सहाबा किराम कहते इन्ना लिकान इल्ला इबनतान, कहते अल्लाह के रसूल मैं इस्लाम लाने से पहले मेरी एक बेटी थी और उस बेटी को मैं जब बुलाया करता था उसे मैं आवाज दिया करता था तो बेटी कहती क्या अबदी, अबू जान कहती हुई दौड़ के अपने बाप के पास आ जाया करती थी, यानी वो बेटी साहबा के पास आ जाया करती थी। साहबा किराम कहते हैं वो बेटी जब मेरे पास आया करती थी तो कौम के लोग मुझे देश मारा करते थे, मुझे ताना मारा करते थे, कौम के लोग कहा करते थे कि तुम सिर्फ अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हो, तुम अपनी बेटियों से प्यार करते हो, समाज के लोगों को छोड़ दिए हो, समाज के लोगों को छोड़ दिए हो, समाज की जिम्मेदारियों को छोड़ दिए हो, इस तरह से ताना मारा करते थे। साहबा कहते या अल्लाह के रसूल कौम की सुन कर मेरे दिल को एक बुरा तसल्ली पहुंचा। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को फिर से बुलाया और वो बेटी फिर से अबदी अबू जान कहती हुई फिर से दौड़ करके उसके पास आए। एक बेटी तो है जो कि अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अगर कोई माँ बाप अगर तकलीफ में हो उसकी सांस अटक रही है तो बेटा को देखो अपने काम पर लगा हुआ है, लेकिन बेटी को खोल कर जाए तो समाज के दौर में आज देखा जाए तो बेटा से ज्यादा बेटी अपने बाप से मोहब्बत करते हैं। तो साहबा जैसे अपनी बेटी को आवाज लगाए तो बेटी या अबदी अबू जान कहती हुई आई और साहबा अपनी बेटी से अपनी बेटी को लेकर पहाड़ की तरफ गए। कुछ दूर जाने के बाद सामने में कुआं देखने को मिला और उस कुआं में वो बाप अपनी बेटी को धक्का मार दिया और बेटी जब अपनी आखिरी सांस तोड़ेगी, जब आखिरी दम तोड़ेगी, कुआं के अंदर जा रही है और अंदर से कहती है या अबदी अबू जान मेरी कौन सी गलती थी कि तूने मुझे मार डाला। तो अपने बयान को अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखे और उसकी आंखों से आंसू निकल रही है और उसके नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख से आंसू निकल रहे हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से कहे कि आज तूने मुझे गंभीर कर दिया, आज तूने मुझे गंभीर कर दिया। इसके बाद अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब से कहने लगे और मेरी शाबाश जब तुम इस्लाम लाने से पहले जितना भी सारा गुनाह किया था, जितने भी सारा गुनाह किया था, तूने इस्लाम लाने के बाद तेरी सारी की सारी गुनाह माफ हो चुका है। तो जरा सोचो कि औलाद इस दुनिया में आने से पहले आप अपने पेट से शहद गिरा देते हैं, आपकी वाइफ मार डालती है, उसे कत्ल कर डालती है अपने पेट के अंदर, और आपकी घर की तसल्ली ना हो, अगर एक हस्बैंड की तसल्ली ना हो, सलाह ना दे, एक उसको जब तक की ना बोले कि तुम ये काम मत किया करो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी काम को उठा नहीं पाएगी। इसलिए मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे भाइयों, जो जिस औरत के पेट में बच्चा रहता है उसे कत्ल कर देते हैं, उसे मार डालते हैं, उसे दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देते हैं, उसे दुनिया में आने से पहले ही मिटा देते हैं। तो जरा सोचो मेरे प्यारे साथियों, क़यामत के दिन वही बच्चा अपनी माँ की सीने से लटकता हुआ आएगा, अपनी माँ की सीने से लटकता हुआ आएगा और क़यामत के दिन इस तरह आएगा कि वो बच्चा अपनी माँ की दूध चूस रहा होगा, अपनी माँ की दूध चूस रहा होगा, अपनी माँ की दूध खींच रहा होगा और उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज आएगी
چاہتے ہو؟ کیا تم کچھ بولنا چاہتے ہو؟ وہ بچہ اپنی ماں کے دودھ کو چھوڑ کر کے چلے جائے گا اور کہے گا یقول، چیخ چیخ کر کہے گا یقول یا رب هذه أمه قتلتنی. اللہ رب العالمین، یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیٹ کے اندر قتل کر ڈالا تھا. یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی پیٹ کے اندر مٹا دی تھی. یہ میری ماں ہے جس نے مجھے دنیا میں آنے سے پہلے پیٹ کے اندر دبا دبا کر ایک گرو کی گوشت کی طرح پیس پیس کر کے مجھے مٹا دی تھی. مجھے دنیا میں آنے سے پہلے اور میری ماں نے مجھے اللہ سے شکایت کریں گے اور وہ بچہ اللہ سے شکایت کریں گے اور کہیں گے اے اللہ رب العالمین، یہ عورت دنیا میں جب میری ماں بن نہ سکی، یہ عورت جب میری نہ بن نہ سکی، اے اللہ رب العالمین آج تو اس کی مت بننا، آج تو اس پر اس کی مت بننا. اے اللہ رب العالمین جب دنیا میں میری ماں بن نہ سکی، آج تو اس کی نہ بن نہ سکا نہ بننا. اللہ رب العالمین آئے میرے اللہ رب العالمین میری ماں کو جنت میں مت بھیجنا، میری ماں کو جہنم میں بھیج دینا. وہ بچہ اللہ سے سفارش کریں گے، اللہ سے کہیں گے اور کہہ کر کے اپنی ماں کو جہنم